لیکن اس کے بارے میں بھی جو میں نے شاید بعض مواقع پر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جب کہ کوئی اور نماز ابھی فرض نہیں تھی قطعاً، اس وقت صرف ایک ہی نماز تھی اور وہ قیام اللیل، لیکن وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں تھی۔ اس کے بارے میں بھی جو آیا ہے وہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، جو آپ کے ساتھ ہے ان میں سے بھی ایک گروہ۔ فرض نماز کے لیے یہ انداز نہیں ہو سکتا، فرض نماز تو پھر ہر ایک کے لیے پڑھنی لازم تھی۔ تو یہ تو اصل میں ابتدائی جو ایک حکم تھا، اور اس کے بارے میں پھر روایات جو ملتی ہیں کہ جو اس رکوع اس سورت کی جو آخری آیت ہے جس پر پورا رکوع مشتمل ہے ایک ہی آیت پر، اس میں جو دو پھر آئی ہیں ترمیمیں یا اس کے اندر جو نرمیاں کی گئی ہیں، تو اس میں سے بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 مہینے بعد ہو گیا، 10 مہینے بعد ہو گیا، 11 مہینے بعد ہو گیا، 16 مہینے بعد ہو گیا، بعض میں آتا 10 سال بعد ہوا، 11 سال بعد ہوا۔ تو اس کے ضمن میں بہت پریشان رہا بہت عرصے تک کہ اتنی اہم بات ہے، اس کے ضمن میں یہ اتنی مختلف روایات، کہاں مہینے کہاں سال۔ لیکن پھر یہ کہ عقدہ کھل گیا۔ امام سیوطی کی جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں یہ بات کھل گئی کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ آیت ایک نہیں دو ہیں۔ پہلی جو تنسیخ آئی ہے یا ترمیم آئی ہے یا جو اس میں نرمی کی گئی ہے، یہ تو 10 مہینے 11 مہینے یا 12 مہینے کے بعد ہو گئی۔ دوسرا حصہ جو ہے یہ یا تو ہجرت سے متصلاً قبل اور یا ہجرت کے بعد ہے۔ پہلا تو یہ تھا علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پہلا حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت تو لازماً یا تو متصلاً آ سکتی تھی، قتال کا ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یا تو ہجرت سے متصلاً قبل آ سکتی ہے، اور یا پھر جیسے کہ وہ آیت جو ہے کہ جو سورہ حج میں آئی ہے کہ یقاتلون اذن للذین یقاتلون یا یقاتلون، یہ دونوں اس کی قراتیں ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ حصہ جو ہے اس آیت کا آخری، یہ بھی یا تو ہجرت سے متصل قبل اور یا ہجرت کے بعد، جبکہ فرض نماز آ چکی، اقامت الصلاۃ ہوئی ہے 11ویں سال میں، جبکہ معراج ہوئی ہے اس کے بعد سے اقامت الصلاۃ کا لفظ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں، نماز کا قائم کرنا۔ اس سے پہلے کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کا ذکر ہے، بکرتم و اصیلا ہے، کہیں ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ہے۔ تو مختلف جو ہیں اوقات کے حوالے سے قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا کہیں اس طریقے سے ہے۔ تو یہ جو شکل آئی ہے اقامت الصلاۃ کی، وہ تو در حقیقت ہے معراج کے واقعے کے بعد، اور اس کو گویا کہ بدل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ہمارے لیے چونکہ شریعت، ہم تو اس ترتیب سے نہیں چل سکتے، ہمارے لیے شریعت کے اعتبار سے فرض نماز تو پڑھنی لازم ہے ہر صورت میں، تو اس لیے اس میں جتنا بھی انسان مزید اضافہ کر سکے اقامت دین کی جد و جہد کو کرتے ہوئے، وہ نور علی نور ہے، لیکن وہ تقرب بالنوافل جو اقامت دین کی جد و جہد سے دستکش رہتے ہوئے کیا جائے وہ زیرو ہے، وہ چاہے پوری رات کا تہجد ہو۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے آپ مزید نوافل کا اہتمام کریں، آپ رات کو کھڑے رہیں، آپ کچھ اور کریں، تو یہ نور علی نور ہے۔ بس یہ ہے جس کو کہ فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ البتہ وہ جو تصور ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ سارے وہ سلوک کے مراحل بھی طے ہو گئے ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ مرشد بھی بن گیا ہے، دوسروں کے لیے مسند ارشاد کے اوپر بھی بیٹھ گیا ہے،
لیکن اس اقامت دین کی جد و جہد کا کوئی آس پاس بھی کوئی گزر ہی نہیں. گزر ان کا ہوا کب؟ عالم اللہ اکبر میں. تو اس اللہ اکبر کے عالم میں گزر ہی نہیں ہوا. وہاں جو یہ تقرب بالنوافل ہے اصل میں ساری نفی اس کی ہے. لیکن اس فرض کو ادا کرتے ہوئے التزام جماعت اور اس کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے جتنا وقت مزید مل جائے، جتنے بھی مہلت ہو، بلکہ اس وقت تو یہ ہوگا جب کٹھن مرحلے آئیں گے آپ خود بخود سجدے میں گریں گے. اس وقت صحیح معنی میں جو ہے جب ایک آپ کٹھن منزل سے گزر رہے ہوں گے تب صحیح رقت طاری ہوگی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ منہ رونے والا منہ بنا لو، بلکہ وہ تو رونا خود آئے گا کہ اللہ میں کیا کروں، میں کس مخمصے میں پھنس گیا ہوں، پروردگار تو ہی مجھے اس سے نکالنے والا ہے. پھر جو اصل دعا ہوتی ہے کہ جب انسان اس جد و جہد کے اندر ہو اور اس کے کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو. تو بہرحال اس کی نفی نہیں ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جتنی بھی کرے وہ ٹھیک ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو. وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے. حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے. وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے. اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی قدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے. یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو. اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد،
لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا. اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی. انسان رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے ہیں. اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں. کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے. بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس. میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا. پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں. کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برس جائے. لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو. تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا. وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں. بہرحال یہ دو امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن. سیدھی سیدھی بات. اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی. اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے، جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں. وہ راستہ کیا ہے؟ بس صرف چند منٹوں میں اس کی میں وضاحت کر دوں گا، اس لیے کہ سارا ہمارا جوش بھی ہو، جذبہ بھی ہو، ارادہ بھی پیدا ہو جائے، کوئی لائن آف ایکشن سامنے نہ آئے تو پھر نتیجہ نہیں بنتا. پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے، نمازی اکثریت میں ہے. مجھے ادب کے ساتھ اختلاف، ایمان نہیں ہے. یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے. ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ قرآن جھوٹا، ایمان نہیں ہے. ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ، ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ. ایک درجے میں تو ایمان والے ہو، اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن یہ اقرار باللسان ہے، کبھی ذرا دلوں میں جھانکو. تصدیق بالقلب ہے. تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، ترجیحات بدل جائیں گی. آج زندگی سب سے عزیز ہے، پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہوگی.
نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گائے تبسم بر لبے اوست. تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید. ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو. یہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر اسی کے ذریعے سے تزکیہ کرو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن. پھر اسی کی تعلیم دو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.